This kindergarten is going viral in China. While other schools revolve around games and nap time, this place teaches kids how to cook and clean. The daily meals are made by the students themselves, from preparing the ingredients, to stir-frying, to cleaning up afterwards. Netizens say, when they graduate, they'll already have 3 years of work experience. In order to develop their hands-on abilities, students are assigned to stations based on their interests. These include basket weaving, knitting, construction work, embroidery, hairstyling, and more. Someone commented, they aren't classmates, they're co-workers. When nap time rolls around, students are responsible for arranging their own beds. Playtime at this school is also on another level. In fact, it's straight up military training. The kids climb ropes, play basketball while jumping rope, scale complex structures, and practice acrobatics. Apparently, students rarely cry when they're dropped off in the morning because they're so eager to get back to work. There are also never any fights over toys or arguments because everyone's so busy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हैं इतवार वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरी तालीम। जैसा कि हम हर प्रोग्राम में ये बात लाजमी करते हैं, तालीम का मकसद है शऊर का मिल जाना, और शऊर किसी भी नस्ल को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए लाज़िम है कि उनकी कौमी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान में उनको अगर वो शऊर दिया जाएगा, तालीम दी जाएगी, तो उनको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। जितने भी दुनिया में मुल्कों ने तरक्की की है ना, उन मुल्कों ने अपनी अपनी कौमों को अपनी अपनी ज़ुबान में तालीम दी है और आज भी दे रहे हैं। लोगों के, हमारे पाकिस्तान के ऊपर ये एक मीडिया के ज़रिए और एक गैरों ने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि ये इस बात ज़हन में डाल दिया है कि अंग्रेज़ी के बग़ैर तरक्की नहीं हो सकती। तो बताओ भाई, आप जापान में चले जाएं, आपको अंग्रेज़ी वाला बंदा ही बहुत कम मिलेगा। चाइना में हम खुद जाते रहते हैं, तर्जुमान मिलना मुश्किल हो जाता है। सब चाइनीज़ बोलते हैं, चाइनी लिखते पढ़ते हैं। पूरी दुनिया को उन्होंने ग़ुलाम बना लिया ट्रेड के वाले से, माशियत के वाले से। पूरी दुनिया में जैसे सीपैक हमारा बना रहे हैं ना, जो चाइना के अंदर की तरक्याती हैं, वो आदमी, इंसान अक्ल हैरान हो रही। वीडियो वगैरह आप देखते रहते होंगे। तो हर कौम ने, चाइना वालों ने चाइनीज़ ज़ुबान के ज़रिए तरक्की की है, जापान ने जापानी, फ्रांस ने फ्रेंच ज़ुबान की। फ्रांस चले जाए, जो लोग अक्सर कहते हैं कि उनको अगर कोई उनके साथ इंग्लिश में बात करे भी ना तो वो समझ भी रहा हो, लेकिन फ्रांसीसी लोग जवाब कभी इंग्लिश में आपको नहीं देंगे। इक्का दुक्का जो इंग्लिश जानते भी हैं तो जवाब आपको फ्रांसीसी में ही देंगे। जर्मन को देख लें, वो बिल्कुल नफ़रत करते हैं, बोलते ही नहीं। हमारे जो ऐसे वो मुफक्कर बैठे हुए थे ना, लेकिन अब हमने पिछला रोना नहीं रोना। वो जालिम लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की कौम का सौदा किया, गैरों के ऊपर बेचा अपने ज़ाती मफादात के लिए। आज उनको कीड़े खा रहे होंगे, उनके जिस्म भी तक लल के कब्रों के अंदर जहन्नम का ईंधन बने हुए होंगे। तो अब पिछले रोने नहीं रोने। मैं और आपने आज मिसाल दर 2024 है, 24 करोड़ के करीब आवाम है, तो आज से मैं और आप जहाँ जहाँ तक हमारी रसाई हो सके इसकी आवाज़ लगाना शुरू कर दें कि हम अपने आने वाली अगली नस्ल का हाथ उठाएं, उनको पकड़ के उस रास्ते पे डालें, उस तालीम पे डालें जिसमें उनकी तरक्की है। अब वो तालीम, यकीन करें, इतनी आसान है। मेरे पास एक काफ़ी अर्सा पहले की बात है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आए थे जिन्होंने स्पेशलाइजिंग की हुई थी जापान से, और उन्होंने, मेरी ये आदत है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी जाता हूँ ना, चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, दूसरी जगह, तो उनके निज़ाम तलीम की बात को मुझे बंदा मिल जाए ना तलीम के शोबे का, तो मैं उससे ज़रूर पूछता हूँ कि आपके यहाँ के तरीक़ा तलीम क्या है। तो वो बंदा
آیا ہوا تھا ہمارے پاس ایک ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ہے بڑی، وہاں پہ کسی الیکٹریکل فیکٹری میں اس کی فٹنگ شٹنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، مجھ سے کچھ وہ چیز بنوانے کے لیے ہماری فیکٹری میں آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے باتوں باتوں میں یہ پوچھ لیا، میں نے کہا جی آپ پڑھنے کے لیے وہاں گئے تھے تو وہاں طریقہ تعلیم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہاں پر جو ہے سمپل نظام ہے کہ ہر جاپانی کو کسی نہ کسی شعبے کا اسپیشلسٹ بنانے کی ترتیب انہوں نے بچپن سے بچوں کے لیے بنائی ہوئی ہے. کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ 4 سال، جس طرح ہمارے یہاں پرائمری ہوتی ہے 4 سال، وہاں بھی پرائمری اسکول ہوتا ہے. اس 4 سالہ تعلیم کے اندر وہ ہر بچے کو جاپانی زبان لکھنا، پڑھنا، کچھ سمجھنا اور بولنا، تلفظ ٹھیک کرواتے، یہ سکھاتے ہیں. 4 سالہ پرائمری اسکول کے بعد ایکٹیویٹی سینٹر ہوتے ہیں بچوں کی سکل چیک کرنے کے لیے، ان کے اندر کی ہنر کو اجاگر کرنے کے لیے کہ بچے کے اندر کس چیز کی دلچسپی ہے. 4 مہینے 6 مہینے تک وہ ایک سینٹر میں بچوں کو لے کے بھیج دیتے ہیں جہاں پہ ساری قسم کے سکلڈ کام ہو رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے حساب سے انہوں نے جرنل سٹور بھی بنا ہوگا، اسپتال بھی بنی ہوگی، سائنس کی لیبارٹری بنی ہوگی، ٹیکسٹائل کا شعبہ بنا ہوا ہوگا، ایگریکلچر کا شعبہ بنا ہوا ہوگا. یعنی ہر دنیا بان کے جو جتنے بھی شعبے ہیں نا، وہ ان کے چھوٹے بچوں کے حساب سے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں. تو بچوں کو وہاں پر جا کر بال کاٹنے کی دکان بھی ہوگی، وہ جوتے سلائی کرنے کی دکان، کپڑے سلائی کرنے کی دکان، ہر چیز جو ہے نا، تو بچوں کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں. بچے خود بخود دن کو کھیلتے رہتے ہیں. جن چیزوں سے وہ کھیلنے میں وہ دلچسپی لیتے ہیں، ان میں ساتھ میں وہ ان کے ٹیچر جو ہوتے ہیں، مرد ہیں خواتین ہوتی ہیں، وہ ان کو اس کے بارے میں بچہ پوچھتے ہیں. بچے کی عادت ہوتی ہے سوال کرتا ہے، اس کو جواب دیتے ہیں. پھر 3-4 مہینے کے اندر وہ بچے کی دلچسپی کو دیکھ لیتے ہیں. وہ بچہ کسی نہ کسی ایک شعبے میں وہ انتخاب اپنا کر لیتا ہے، اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اس میں وہ کھیل میں ہی وہ کام وہ شروع کر دیتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہاں سے اس بچے کی دلچسپی لے کے اس دلچسپی والے شعبے میں اس کو 4 سال تو یہ ہوگی، 3 سال کی آگے اس شعبے کی تعلیم دیتے ہیں. 4 اور 3 7 سال ہو گئے جی. پھر 7 سالہ تعلیم کے بعد اسی شعبے میں اس کو 4 سالہ اسپیشلائزنگ کروانے کے لیے آگے یونیورسٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ بچے بھیج دیا جاتا ہے. یعنی 4 سال ہو گئے، 3 سال وہ تعلیم ہوگی اور 4 سال اسپیشلائزنگ کی ہوگی. یعنی 11 سالہ تعلیم کے بعد جاپانی بچہ کسی نہ کسی شعبے کا اسپیشلسٹ بن کر جاپان میں دستیاب ہوتا ہے، وہ ماہر ہوتا ہے کسی شعبے کا. ہم پچھلا رونا تو نہیں روئیں گے 75 سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، لیکن اب میں اور آپ تو کم از کم اگلی نسل کو، جو اگلی نسل پاکستان اللہ پاک اس کو قائم دائم رکھے، یہ زندہ رہے گا نا. تو آج یہ پچھلے رونے کے بجائے آج ہم اپنی عوام کی، اپنے بچوں کی فکر کر لیں اور نظام تعلیم کو اردو میں لائیں. اس کے لیے ہم ایک فاؤنڈیشن بھی قائم کر رہے ہیں انشاءاللہ، جس کا نام ہوگا عزت، الف زال تے، اردو ذریعہ تعلیم عزت. اس کے لیے بھی انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ سے بات کریں گے. اب ہمارا ٹائم بھی اوور ہو رہا ہے، تو آپ سے جو گزارش ہے کہ پروگرام کو آگے شیئر کرنا، دوسروں کو پہنچانا. ابھی ہم نے جو آپ کو پروگرام سے پہلے چھوٹی سی ویڈیو دکھائی ہے، یہ چائنا کے بچوں کی وہی ایکٹیویٹی سینٹر کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہاں پہ ان کو ابتدائی مرحلے میں کیا کچھ سکھا دیا جاتا ہے. اور کل ہمارا پروگرام ہوگا سوموار والے دن، جس کا موضوع ہے میں اور میری ڈرائیونگ. ٹھیک ہے جی، وہ بھی ایک کردار ہے. تو کل ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ حاضر ہوں. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.